بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو دوستوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اپنی قیمتی رائے سینڈ کی تاکہ ویڈیوز اور چینل کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے، اور میں امید کرتا ہوں دوست اسی طرح اپنا پیار، اپنی قیمتی رائے فیوچر میں بھی سینڈ کرتے رہیں گے تاکہ مزید بہتری لائی جا سکے انشاءاللہ۔ اردو لٹریچر میں یا اردو زبان میں اسلامی کتابوں کے بعد 2 کتابیں میری فیوریٹ ہیں، جن میں سے آج ایک کے اوپر میں نے ڈسکشن کرنی ہے۔ ان 2 میں سے ایک کتاب دا ون اینڈ اونلی شہاب نامہ، جو کہ ایک شاہکار ہے۔ قدرت اللہ شہاب ایک بہت ہی ایمیننٹ قسم کے رائٹر ہیں۔ شہاب نامہ کی طرف بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن قدرت اللہ شہاب کا بھی ہو جائے۔ قدرت اللہ شہاب 26 فروری 1917 میں گلگت میں پیدا ہوئے۔ گلگت اس وقت ظاہر سی بات ہے برٹش انڈیا میں تھا، برٹش انڈیا کا حصہ تھا، اور جب 1947 میں پاکستان بنا تو پھر پاکستان ہو گیا، اور ان کی وفات 24 جولائی 1986 میں اسلام آباد میں ہوئی۔ قدرت اللہ شہاب کی شہرت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قدرت اللہ شہاب جموں اینڈ کشمیر کے وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے ICS جیسا مشکل ترین ایگزام پاس کیا۔ ICS ہو سکتا ہے آپ لوگ اس کے بارے میں نہ جانتے ہو، کچھ لوگ آپ میں سے اس کے بارے میں نہ جانتے ہو۔ جس طرح پاکستان میں CSS کو مشکل ترین ایگزام تصور کیا جاتا ہے، اسی طرح برٹش انڈیا میں بھی ایک ایگزام ہے۔ برٹش انڈیا میں یعنی جو اس وقت ایگزام تھا وہ ICS تھا۔ CSS کی فل فارم یعنی سینٹرل سپیریئر سروس، اسی طرح ICS انڈین سول سروس۔ اس کے علاوہ قدرت اللہ شہاب پاکستان کے 3 ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ کام کرتے رہے ایز اے پرنسپل سیکرٹری۔ سب سے پہلے گورنر جنرل غلام محمد صاحب، ان کے بعد پریزیڈنٹ اسکندر مرزا، اینڈ دین فائنلی پریزیڈنٹ ایوب خان۔ مزید یہ کہ قدرت اللہ شہاب انفارمیشن سیکرٹری آف پاکستان کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں، ایجوکیشن سیکرٹری آف پاکستان کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں، اور بھی کئی بڑے عہدوں پر وہ فائز تھے، جس طرح ایمبیسیڈر آف نیدرلینڈ ETC۔ یعنی اس طرح کی مشہور اور ایمیننٹ پرسنالٹی تھے قدرت اللہ شہاب۔ جب میں شہاب نامہ کو پڑھ رہا تھا تو اس وقت ایک بات میرے مائنڈ میں آئی، یا میں نے اپنا ایک چھوٹا سا کول یا کوٹ لکھا: جب کتابیں اچھی ہوتی ہیں آپ انہیں پڑھتے ہیں، اور جب کتابیں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں وہ آپ کو پڑھتی ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کو ایڈکشن سے ہو جاتی ہے۔ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دل چاہتا ہے کہ آپ پڑھتے رہیں اور گھنٹوں آپ بنا کسی بریک کے وہ کتاب پڑھتے رہتے ہیں، یعنی بوریت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ اسی طرح کی یہ کتاب ہے شہاب نامہ۔ اس کی یہ جو وجہ شہرت ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ ایک مکمل پیکیج ہے، یعنی اس کے اندر آپ کو طنز و مزاح ملے گا، اس کے اندر آپ کو ہسٹری ملے گی 1947 کے بعد والی بھی اور پہلے والی بھی، اس کے اندر آپ کو رومانس ملے گا، اس کے اندر آپ کو موٹیویشن ملے گی،
موٹیویشن جیسا کہ سب جانتے ہیں زندگی کے لیے کتنی ہی ضروری چیز ہے. اس کے اندر اور فائنلی جس پر میں نے ڈسکشن کرنی ہے، آپ کو ہالی ووڈ موویز کی طرح ہارر ملے گا. شہاب نامہ میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے بملا کماری کی بے چین روح. جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، یہ روح کے بارے میں ہوگا. یہ ہندی میں جسے آتما کہتے ہیں، کیونکہ اس کو پڑھتے ہوئے آپ کو وہی انڈین موویز یا ہالی ووڈ موویز کی جھلکیاں مائنڈ میں آئیں گی، جس کی وجہ سے میں پریشان ہوا اور سوچا کہ آپ کے سامنے بھی اپنی پریشانی بیان کروں یا اپنے سوال آپ کے سامنے رکھوں کہ کیا یہ ممکن ہے جس طرح کی باتیں اس چیپٹر میں موجود ہیں. اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ قدرت اللہ شہاب نے جو لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے، اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ کم سے کم میرے جیسا انسان تو یہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. بینگ اے اسٹوڈنٹ آف سائنس اٹ از ناٹ پاسبل فار می ٹو ایکسیپٹ آل دیز. اس طرح کی باتیں یا اس طرح کے کام ماضی میں نبیوں کے حوالے سے تو ہم تسلیم کر سکتے ہیں، جس طرح کے قرآن میں بھی بیان ہیں، پر کوئی شخص اس طرح کی باتیں بیان کریں تو پھر مشکل ہو جاتی ہے تسلیم کرنا، کیونکہ یہ اللاجیکل ہے. اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ سے یہ ساری باتیں شیئر کروں اور آپ سے رائے لوں تاکہ آپ لوگ میری رہنمائی فرما سکیں. بملا کماری کی بے چین روح چیپٹر میں لکھا ہے کہ ایک رات، شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ ایک رات میرے کمرے میں اینٹوں اور پتھروں کی بارش اسٹارٹ ہو گئی. پانی برستا ہے یہ تو سب نے سنا ہے، برف برستی ہے یہ تو سب نے سنا ہے، سب نے دیکھا بھی ہوگا. اینٹوں اور پتھروں کی بارش پیغمبروں کے بعد، یعنی جب نبوت ختم ہو چکی ہے، یعنی نبی آنا بند ہو چکے ہیں، نبوت کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ کرے، اس طرح کی باتیں بیان کریں یا اس طرح کی چیزیں لکھیں، تو کم سے کم میرے لیے تو ممکن نہیں ہے ان چیزوں کو تسلیم کرنا. اب بارش پتھروں اینٹوں تک رہتی تو ٹھیک تھا، آگے کیا ہوتا ہے؟ مردار ہڈیاں برسنے لگتی ہیں. پتھر اور اینٹوں کی بارش تو سمجھنا مشکل ہو رہا تھا، مردار ہڈیوں نے برس کر اور مشکل بڑھا دی ہے. بات آگے بڑھتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نلکے سے گرم گرم گاڑے خون کی دھار بہنے لگتی ہے. اس طرح کی باتیں قدرت اللہ شہاب جیسی شخصیت لکھیں تو پریشانی ضرور ہوتی ہے. مطلب ان کو تسلیم بھی نہیں کیا جا سکتا، میرے لیے تو کم سے کم ممکن نہیں ہے. اور دوسری طرف پرسنالٹی ہیں قدرت اللہ شہاب صاحب، تو مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو بناؤں اور آپ کے سامنے اپنی یہ الجھن، اپنی پریشانی رکھوں. کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے آج کے دور میں نبیوں کے علاوہ کوئی غیر نبی اس طرح کے دعوے کرے یا اس طرح کی باتیں وہ شیئر کرے یا اس طرح کی باتیں وہ لکھیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ عجیب سی بات ہے. امید ہے کہ آپ لوگ اس پہ غور و فکر کریں گے اور اپنی جو رائے ہے وہ مجھ تک پہنچائیں گے، مجھے سمجھائیں گے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.